دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. ہاں بات چل رہی تھی کہ ہم بعثت انبیاء کے محتاج کیوں ہیں، کیوں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی جانب سے کوئی ہادی آئے، کوئی پیغمبر آئے تو ہماری ہدایت کرے، ہماری رہنمائی کرے. ٹھیک ہے، اس کا جواب پڑھ رہے تھے. پہلا جواب یہ تھا کہ ہم تعلیم کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے ہم انبیاء کے محتاج ہیں. انبیاء کی تعلیم کے بغیر ہمیں سعادت کا راستہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ انسانی شعبہ حیات کے جتنے بھی پہلو ہیں، یا یوں کہا جائے کہ انسان سے متعلق انسان کی زندگی، اس کی سعادت اور اس کی خوش بختی کے جتنی بھی رخ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے جو دنیا نے تعلیم، جو نظریات پیش کیے ہیں وہ الگ الگ ہیں. اگر سوال کیا جائے کسی سے کہ انسان کی سعادت اور خوش بختی کس میں ہے، تو ایک رائے اور ایک نظریہ نہیں ہے لوگوں کا. کوئی کہتا ہے انسان کی خوش بختی اس کی مالداری ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ خوش بخت انسان. کسی نے کہا انسان کی خوش بختی اقتدار میں ہے، حکومت میں ہے، سلطنت میں ہے. آپ کے پاس جتنی قدرت ہے، جتنی طاقت ہے، آپ اتنے ہی بڑے خوش بخت انسان ہیں. کسی نے کہا نا بھی اولاد کی فراوانی ہے، جتنی زیادہ آپ کی اولاد ہے، جتنا بڑا آپ کا قوم قبیلہ ہے، اتنے بڑے آپ خوش بخت انسان ہے. کوئی غرض نہیں، انسان کی سعادت کامیابی تعلیم میں ہے. آپ جتنے پڑھے لکھے بنو گے آپ اتنے ہی بڑے خوش بخت ہو، کامیاب. کسی نے کہا نہیں بھائی اصل میں کچھ نہیں، عبادت سعادت کا راستہ ہے. عبادتوں کی طرف جب تک رخ نہیں کرو گے، عبادتوں کے پابند نہیں بنو گے، انسان کیا کرے گا؟ سب تو نہیں کر سکتا نا. یہ انسانی تعلیمات ہے. انسانی تعلیمات کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تعلیمات میں اتنا تضاد ہے، اتنا اختلاف ہے کہ انسان کشمکش میں پڑ جاتا ہے، مردد ہو جاتا ہے، الجھنوں میں گر جاتا ہے. اور بیچارہ تعلیم کی طرف رخ کرتا ہے اپنی الجھنیں دور کرنے کے لیے، اور زیادہ الجھنوں میں. تو کچھ ایسی ذات، کچھ ایسی شخصیات ہونی چاہیے جو خدا کی طرف سے ہدایتیں لے کر کے آئیں اور ایسی تعلیم پیش کرے کہ جس میں کسی طریقے کا کوئی اختلاف نظر نہ آئے. سمجھ رہے؟ علم میں اختلاف کی بجائے علم کا محدود ہونا ہے. علم میں اختلاف کی وجہ کیا ہوتی مولانا؟ علم کا محدود ہونا ہے. علم کی محدودیت سبب بنتی ہے کہ علمی نظریات میں اختلاف اور تضاد پیدا ہو، کیونکہ وہ تمام باریکیوں کو، تمام اس کے رخ کو، تمام پہلوؤں کو اس کا علم احاطہ کر ہی نہیں پاتا. جتنا محدود علم ہوتا ہے اسی محدود علم کے مطابق فیصلہ دے دیتا ہے، کوئی رائے پیش کر دیتا ہے، اس سے آگے جا ہی نہیں پاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے. آپ کو فرض کر لیں 10 کتابوں کا علم تھا، آپ 10 کتابوں کا نچوڑ پیش کریں گے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. کسی نے 20 کتابیں پڑھی ہیں، وہ آپ سے 10 کتاب آگے جا کر کے ایک دوسرا نظریہ پیش کر دے گا نا. کہ بچوں والی باتیں کہ بھائی چھوٹی ہے، معمولی بات ہے. تو اب یہ دیکھیں جیسے جیسے علم میں اختلاف ہے تو نظریے میں بھی اختلاف ہے نا. علم میں اگر اختلاف نہیں ہوگا تو نظریات میں بھی. ایک تو یہ دلیل تھی کہ علم کی محدودیت کی بنا پر انسان بعثت انبیاء کا محتاج تھوڑا سا ہے نا، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے. اپنے محدود علم کی بنیاد پر تمام چیزوں پر احاطہ نہیں رکھتا.
لہذا کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جن کا علم لامحدود ہو، جو کسی بھی مسئلے کو اس کے تمام پہلوؤں اور رخ کو دیکھ کر کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نتیجہ یا اس کے سلسلے میں اپنی رائے پیش کر سکے، اور رائے ایسی ہو کہ جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف آخر ہو، بال برابر کوئی نقص نکال ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسی تعلیم ہونی چاہیے تو ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، خطا سے محفوظ۔ ایسی تعلیم کس کے پاس ہوتی ہے؟ ایسی تعلیم جس کی تعلیم میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کسی خطا کا امکان نہ ہو، یہ سوائے کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر ایک انسان بعثت انبیاء کا محتاج ہے۔ دوسرے، اجتماعی اور اخلاقی مسائل میں رہبری کی ضرورت، کیونکہ انسان ایک سماج اور معاشرے میں رہتا ہے، انسان تنہائی اور فردی زندگی نہیں گزارتا، انسان اجتماعی زندگی گزارتا، اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، معاملات کا محتاج ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور تمام اجتماعی مسائل میں رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ رہبریت کے بغیر انسان کیا ہے اجتماع میں زندگی نہیں گزار سکتا، پھر وہ اجتماع کیا ہے اجتماع انسانی نہیں رہ جائے گا، ہے نا، مجمع حیوانی بن جائے گا، کوئی رہبر نہیں ہوگا، کوئی رہنما نہیں ہوگا، کوئی اخلاق سکھانے والا نہیں ہوگا سماج کے اندر، معاشرے کے اندر۔ ہر آدمی اپنی منشا کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق جو کرنا چاہے کرے، تو کیا ہوگا نتیجہ مولانا؟ سماج کا تانا بانا بکھر جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سماج کا تانا بانا مستحکم بنانے کے لیے، اسی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ سماج اور معاشرے میں ایک رہبر ہو۔ اگر وہی رہبر انہی کے جیسا ہو تو پھر بات وہیں کی وہیں آ جائے۔ رہبر ایسا ہونا چاہیے کہ جو اخلاقی اعتبار سے کامل ہو، جس کے اخلاق کے اندر کوئی کمی نہ نکالی جا سکے۔ رہبر ایسا ہو جو ہر قسم کی خطا سے، لغزش سے کیا ہے محفوظ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وجود میں عقل و دانائی کے علاوہ ایک اور بھی قوت موجود ہے جس کا نام ہے غرائز اور میلانات۔ اللہ نے ہمارے وجود کے اندر ایک قدرت رکھی ہے تمایل کی۔ ہمارا نفس بہت ساری چیزوں کی طرف مائل ہوتا، جس کو غرائز کہا جاتا ہے، غریزہ ہے جو ہم سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان کا بہت ساری چیزوں کی طرف جھکاؤ اور رجحان پیدا ہوتا ہے، جیسے خود پسندی، غریزہ خشم و غضب، غریزہ شہوت اور اس قسم کے دیگر میلانات اور رجحانات۔ سمجھ رہے ہیں؟ بلا شک و شبہ اگر ہم اپنے غرائز کو بے نہاد چھوڑ دیں، ہمارا دل جو طلب کر رہا ہے، ہمارا دل جس چیز کی طرف مائل ہو رہا ہے، ہم اس چیز کو حاصل کرنے لگ جائیں، تو غریزہ تو ہر انسان کے اندر ہے۔ ہر انسان پھر اپنے ہی غریزے کا تابع بن جائے، اور جس چیز کی طرف انسان کا دل مائل ہو، اس کے حصول کے لیے کسی بھی طریقے کی زحمت اٹھانے کو تیار ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا مولانا؟ بلا شک و شبہ اگر ہم اپنے غرائز کو بے نہاد چھوڑ دیں تو ہماری عقل اور دانائی قید ہو جائے گی، اور انسان تاریخ کے ظالم اور جابر لوگوں کی طرح ایسے بھیڑیے کی شکل اختیار کر لیں گے
جو ہر اعتبار سے جنگل کے بھیڑیوں سے بھی خطرناک تر ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ حکومت میری ہونی چاہیے، اب میں حکومت کے حصول کے لیے لوگوں پہ ظلم و تشدد کر رہا ہوں، لوگوں کا قتل عام کر رہا ہوں، کیا ہوگا مولانا؟ رجحان تو سب کا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ حاکمیت میری، اب ہر آدمی حاکمیت کے لیے کیا کرے گا؟ بھیڑیا بننا پڑے گا سب۔ یا اسی طریقے سے اخلاقی تربیت کے لیے ایک مربی کا، ایک استاد کا ہونا ضروری ہے۔ مربی اور استاد کے بغیر اخلاقی تربیت نہیں آ سکتی۔ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو سماج کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہو، جس کو دیکھ کر کے لوگ اپنی اصلاح کریں، اس کی اچھی عادتوں اور خصلتوں کو دیکھ کر کے اپنے اندر اچھی عادتیں اور خصلتیں پیدا کریں۔ تمام چیزوں میں گفتار و رفتار میں یہ ضروری ہے کہ جو لوگوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہو وہ کیا ہے؟ تربیت یافتہ ہو، جس کے اندر کسی طریقے کی کوئی کمی نہ ہو۔ انسان اس خطرناک اور نصیب و فراز سے پر راستے میں ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں غرائز کے طوفان سے بچائے۔ جو ہمارا آئیڈیل ہوگا، جو اخلاقی کمالات سے آراستہ ہوگا، وہی ہمیں سہارا دے سکتا ہے، وہی ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں غرائز کی طرف مائل ہونے اور غرائز کے طوفان میں غرق ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اخلاقی فضائل کو، اصولوں کو اپنے عمل اور گفتار سے ہمارے دل و جان پر نقش کر سکے۔ شجاعت و توانائی، انسان دوستی، مروت، درگزر کرنا، وفاداری، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو ہماری روح میں پروان چڑھا سکے۔ جب یہ تمام خصلتیں ہوں گی کسی ایک رہبر کے اندر، کسی ایک ایسے شخص کے اندر کہ جو ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے، تب ہمارے اندر جو ہمارے غرائز ہیں، جو ہمیں تباہیوں کی طرف لے جاتے ہیں، ہم اپنے غرائز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تباہیوں سے بچا سکتے ہیں۔ آیا انبیاء معصومین کے علاوہ کوئی ایسا مربی اور رہنما ہمیں مل سکتا ہے؟ یہ تمام خصلتیں کس کے اندر آپ کو نظر آئیں گی؟ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جو انسانوں کے بہترین مربی اور استاد ہیں، ہاں، جو کمالات کا آئینہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَعِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ اخلاق، سمجھ رہے ہیں؟ جو اخلاق کی بلندیاں لے کر کے، اخلاق کے کمالات لے کر کے جو بھیجی گئی ہیں۔ اس دلیل کے بعد ممکن نہیں ہے کہ ہمارا مہربان اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا خدا ہمیں اس قسم کے رہنمائی سے محروم ممکن ہے کہ خدا یہ جانتے ہوئے کہ انسان غرائز رکھتا ہے اور غرائز کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، رجحان رکھتا ہے، اور جس چیز کی طرف انسان کا میلان اور رجحان ہوتا ہے وہ کبھی انسان کو ہلاک کرنے والی یا تباہ کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا استاد اور مربی نہیں ہوگا کہ جو انسان کو اس کی ہلاکت سے بچائے، جو بتائے کہ تمہاری یہ غرائز، تمہارا یہ میلان، تمہارا یہ رجحان تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، خدا کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ایسے مربی اور ایسے رہنما کا ہمارے لیے بندوبست کرے کہ جو ہمیں ہلاکت و تباہی سے بچا سکے۔ یہ دوسری دلیل سمجھے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں سماجی امور میں ہم ایک بہترین، بے نقص اور بے عیب ہادی اور رہنما کے محتاج ہیں، کیونکہ ہمارے وجود کے اندر غرائز پائے جاتے ہیں اور یہ غرائز ہمیں مختلف چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، جن میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ ٹھیک،
اگر سماج اور معاشرے میں کوئی ایسا مربی، کوئی ایسا رہنما نہ ہو کہ جس کے اندر تمام اخلاقی کمالات پائے جاتے ہوں، جو انسانوں کو تباہی اور ہلاکت سے بچا سکے، یہ ضروری ہے کہ ہر سماج میں ہونا چاہیے۔ یہ تمام اخلاقی کمالات جس کے اندر ہو، کوئی عیب اور نقص نہ ہو، کس کے اندر؟ وہی انبیاء ہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے کے نبیوں کو، اس طریقے کے انسانوں کو، اس طریقے کے ہادی اور رہنما کو اللہ بھیجے؟ محتاج ہیں۔ اس کی باقی بحث یہاں رہ جاتی ہے۔ اجتماعی قانون گزاری کے لیے یہ تیسری دلیل ہے۔ اجتماعی قانون گزاری کے لیے انبیاء کے وجود کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب سماج اور معاشرے میں رہتا ہے، ایک جگہ رہتا ہے، تو زندگی گزارنے کے کچھ قاعدے قانون بھی تو ہونے چاہیے۔ قاعدے قانون نہ ہو تو اجتماع کا نظم باقی تھوڑی رہ پائے گا، ہے نا؟ مدرسہ جہاں آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں اگر قاعدہ قانون نہ ہو، تمام قاعدے قانون اٹھا لیے جائیں، بھائی آپ کی مرضی، آپ کو کلاس میں آنا ہو تو آئیے، نہیں آنا ہے مت آئیے، آپ کی مرضی، آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے، نہیں پڑھنا ہے مت پڑھیے، آپ کی مرضی، آپ جاگنا چاہیں جاگیے، سونا چاہیں سوئیے۔ کسی طریقے کا کوئی قاعدہ قانون نہ ہو، نہ ہمارے لیے نہ آپ کے لیے، کسی کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں، ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے۔ کتنے دن مدرسے چلے گا؟ کتنے دن مدرسہ چلے گا؟ آپ کتنی تعلیم حاصل کر سکتے ہو؟ آپ تعلیمی میدان میں کتنے موفق اور کامیاب ہو سکتے ہو؟ بستی میں ایک مرتبہ آپ سوچیں، کوئی قاعدہ قانون نہ ہو، میں اپنے گھر کا کوڑا کچرا اٹھا کر کے کسی کے دروازے پہ ڈال دوں، میں اپنی گاڑی کسی کے بھی دروازے پہ لے جا کر کے لگا دوں، بولا نا؟ یہ تو ایک دو نمونہ میں ہزاروں قاعدے قانون ہے۔ لو اب سڑک پر فرض کر لو، سرکار سڑک پر گاڑی چلانے کے لیے نیم قاعدے قانون، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ قاعدے قانون نہیں ہوں گے تو حرج و مرج کے ساتھ ساتھ بہت سارے حادثات اور واقعات رونما ایسے ہوں گے جس کے نتیجے میں بہت ساری جانیں جا سکتی ہے نا؟ اور دوسری بات یہ ہے، اگر سماج میں قاعدے قانون سماج والے ہی بنانے لگے تو مولانا جو بھی قاعدہ قانون بنائے گا وہ اپنی منفعت کو اولویت دے گا۔ پوری دنیا کی حکومتوں کے جو قاعدے قانون ہوتے ہیں وہ پہلے حکومت کو ترجیح دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے مد نظر ہوتے ہیں۔ حکومت کا فائدہ ہے تو چاہے دوسرے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو مولانا۔ اگنی پتھ 4 سال بچوں نے پڑھا، تیاری کیا، نوکری دیں گے 4 سال کے لیے، قانون بن گیا ہے نا؟ ابھی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے 4 سال کے لیے، حکومت نے پاس کر دیا۔ حکومت کا اس میں فائدہ، حکومت آنکڑے دکھا دے گی کہ نہیں بھائی ہم نے اتنے لوگوں کو نوکری دیا ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اندر برصورت، اب یہاں سیاست پہ گفتگو کرنے کا محل نہیں ہے، اس کی باریکیوں کو سمجھایا جائے اور نکالا جائے کیا کیا مثلاً کی سازشیں ہو سکتی ہیں، فریب ہو سکتا ہے، اس میں کیا برصورت بتائیں۔ تو جو بھی قاعدہ قانون بناتا ہے وہ پہلے اپنی منفعت کو، تو جب قانون بنانے والا اپنی منفعت کو مد نظر رکھے گا اور دوسرے والے کا خیال نہیں کرے گا تو اس قانون سے سماج میں
کتنا نظم برقرار رہے گا؟ یا قانون ہی سب کے لیے برابر بنا دے؟ چلو منفعت نہیں دیکھا، قانون مولانا سب کے لیے ایک جیسا بنایا ہے، لیکن قانون کے نفاذ میں، قانون کے لاگو کرنے میں افراد کو دیکھا جاتا ہے، جرم نہیں دیکھا جاتا، مجرم دیکھا جاتا ہے۔ قانون بنانے والے نے قانون سب کے لیے بنایا ہے، لیکن اس قانون کے نفوذ میں کیا ہے مولانا؟ شخصیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جو شخص ایک ہی جرم کرتے ہیں، ایک کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور ایک کو سیکورٹی دے دی جاتی ہے، کیسے چلے گا بھائی؟ جرم کرنے والا اگر مخالف ہے تو سزا دی جاتی ہے، جرم کرنے والا اگر کوئی اپنا ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، کیسے چلے گا؟ اس سماج میں قاعدے قانون نافذ کر لانے والا اور نافذ کرنے والا کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو عادل ہو، جو اپنی منفعت کی جس کو فکر نہ ہو، ایک دوسرے اس کا بنایا ہوا قاعدہ قانون ہر ایک کے لیے ہو اور وہ نافذ بھی ہر ایک پر کرتا ہو۔ اجرائے قانون میں صرف جرم دیکھتا ہو، مجرم نہ دیکھتا ہو، لیکن اجتماعی قانون گزاری کے لیے انبیاء کے وجود کی ضرورت ہے۔ ہم گزشتہ سبق میں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے وجود انبیاء کی ضرورت کے بارے میں جان چکے ہیں۔ ہم تعلیمی اعتبار سے بھی نبی کے محتاج ہیں اور تربیتی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی ہم انبیاء کے محتاج ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت کہ جو اس کی زندگی کے مختلف پہلو میں نظر آتی ہے اور اس کی تمام تر ترقی کا باعث بنتی ہے، یہی مصروف اجتماعی زندگی ہے۔ انسان جو کچھ ترقی حاصل کرتا ہے وہ اجتماع میں رہ کے ہی کرتا ہے۔ اب جنگل میں چلے جاؤ، کون سی ترقی آپ کو مل جائے گی؟ مولانا انسان جو بھی ترقی حاصل کرتا ہے، جو بھی بلندی حاصل کرتا ہے، جو بھی کمال حاصل کرتا ہے، وہ سماج میں رہ کے، معاشرے میں رہ کے ہی حاصل کرتا ہے، نہ کہ جنگلوں میں جا کے۔ علم حاصل کریں، علمی ترقی کے لیے اجتماع میں آپ کو رہنا پڑے گا، اقتصادی ترقی کے لیے اجتماع میں آپ کو رہنا پڑے گا، اپنی نسل کی بقا کے لیے۔ تو انسان کا کمال اجتماع سے جڑا ہوا ہے۔ انسان اجتماع میں رہے گا تبھی اجتماع میں رہ کے ہی کوئی کمال حاصل کر سکتا ہے۔ تو بلا شک و تردید اگر انسان ایک دوسرے سے جدا زندگی گزارتے تو آج بھی اس کی فکری سخت ہے اور تہذیب و تمدن پتھر کے زمانے کے انسان جیسی ہی ہوتی۔ فرض کر لو اگر انسانوں نے جانوروں کی طرح جنگلوں میں زندگی گزارنا سیکھ لیا ہوتا تو کیا آج دنیا میں ترقیاں ہوتی؟ پتھروں کے ساتھ رہتے رہتے یہ بھی پتھر جیسے، جانوروں کے ساتھ رہ کر یہ بھی جانور جیسی ہو گئے تھے۔ دنیا کی تمام تر ترقیاں، چاہے وہ ترقی مادی ہو چاہے مانوی ہو، وہ اجتماع میں رہ کر ہی کیا ہے حاصل کرتا ہے۔ اصل میں بہت سارے کمالات انسانی ایسے ہیں کہ جو جڑے ہیں بالکل، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے اسلام نے ایسی ریاستوں سے کہ جو انسان کو اجتماع سے دور کر دے منع کیا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان جنگل میں جا کر کے اپنے آپ کو عابد بنائے، کمال یہ ہے کہ اجتماع میں رہ کر کے انسان اپنے آپ کو عابد بنائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز جماعت اس لیے نہیں پڑھتا کہ جماعت میں آتا ہوں تو ریاکاری آ جاتی ہے۔
اجتماع میں آ کر نماز پڑھنے سے کیا آتی ہے؟ اور ریا عبادت کو نابود کرنے والی، برباد کرنے والی چیز۔ بناؤ اپنے آپ کو، اپنے اندر اتنی لیاقت اور صلاحیت پیدا کرو کہ اجتماع میں آنے کے بعد بھی تمہارا ایمان متزلزل نہ ہو، اتنا کمزور ایمان کہ لوگوں کے بیچ آنے سے ریاکاری پیدا ہو جائے۔ یا مثلاً کہ جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ، اور اس میں ایک چھٹے امام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس نے شادی نہیں کی۔ کسی نے پوچھا بھائی شادی کیوں نہیں کرنی؟ کہا اگر شادی کروں گی تو پھر دوسری چیزوں میں وقت میرا جائے گا، ہے نا، شوہر کی خدمت کرنی ہے، گھر کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، اولاد ہو گئی تو اولاد کی پرورش۔ میں اکیلے رہ کر کے کمالات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اکیلے رہ کر بھائی شادی نہ کرنے میں کمالات نہیں ہیں۔ اگر شادی نہ کرنے میں انسانی کمالات ہوتے یا ایک عورت کے کمالات ہوتے تو یہ حق تو بنت پیغمبر کا تھا، وہ سب سے پہلے شادی نہیں کرتی۔ اس لیے کہ کون سا ایسا کمالات ہے انسانی، خصوصاً کمالات نسواں، کون سا ایسا کمال ہے جو شہزادی کی ذات کے اندر نہیں؟ شادی نہ کرنے میں کمالات ہوتا تو بنت پیغمبر کو کمالات کی سب سے پہلے تعلیم تھی، وہ شادی نہ کر۔ بھائی تمہارا نظریہ، تمہارا خیال غلط ہے، اس کو نکال لو۔ کمالات جو ہے شادی میں ہے، اجتماع میں ہے، تنہائی میں نہیں۔ تو بس کیا کہہ رہے تھے ہم کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ اجتماع میں رہ کر کے اس کا زندگی گزارنا ہے۔ انسان کی، چونکہ انسان کی تمام ترقی کا رابطہ اور تعلق کیا ہے مولانا؟ اسی اجتماعی مصروفیات اور مشغولیات سے ہے۔ بلا شک و تردید اگر انسان ایک دوسرے سے جدا زندگی گزارنے لگے تو یہ جتنی بھی ترقیاں ہوں گی سب محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کی سطح فکری محدود ہو کر کے رہ جاتی ہے کہ انسان کی عقل کو، شعور کو جو آج بالغی ملی ہے، جو کمال ملا ہے، جو ترقی ملا ہے، یہ سب تھوڑی ہوتا ہے نا۔ جی ہاں، یہ اجتماعی تلاش کوشش کا نتیجہ ہی ہے کہ رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کا چراغ روشن ہے، اور یہ اجتماعی کوشش کا ہی نتیجہ ہے کہ نئے نئے علمی انکشافات و اختراعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سائیکل بنتی ہے تو کوئی ایک اکیلا انسان بنا لیتا ہے؟ کمپیوٹر بنا ہے تو کیا کسی ایک انسان کی محنت کا نتیجہ ہے؟ کسی نے جنگل میں رہ کر کے اس کا اختراع کیا ہو؟ مولانا دنیا ہے، کمپنیاں ہیں، ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی عقلیں مل کر کے کام کرتی ہیں تو یہ ترقیاں نظر آتی ہیں۔ جتنے بھی علمی انکشافات ہیں، اختراعات ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جہاں تک انسان پہنچ گیا، پوری جنگل میں رہا اور پر جم گئے ہوں اڑ کے چلا گیا۔ اجتماع میں رہ کر کے اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، عقل کو رفتار دی، اس کی عقل میں پہلے رفتار پیدا ہوئی، پرواز والی بنایا ایسی چیز جو اس کو لے جا سکے، راکٹ بنا دیا اس نے۔ بہت ساری اس طریقے کی چیزیں ہیں۔ چلیں بات ختم ہو گیا ہے، بعد میں انشاءاللہ کل